باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج آن لائن کلاسز کا پہلا دن ہے اور 12 جمادی الاولیٰ 1444 ہجریہ دسمبر 2022 عیسوی میں مدرسہ امام العصر نجف اشرف حوزہ علمیہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور چونکہ دنیا کے اندر اس وقت میڈیا کے ذریعے سے سب سے زیادہ خدمات دینی اور نشر دین کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر آسان سورس یوز کیا جا رہا ہے وہ میڈیا ہے، لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے اور نشر دین کے لیے ہم سب مل کے اس وظیفہ شرعی کو انجام دیں۔ خصوصاً قرآن مبارک نے اس بات کی طرف انسان کو توجہ دلائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا ہر انسان عاقل بالغ کا یہ وظیفہ شرعی ہے کہ وہ تمام دین کو سمجھے اور اس کی ترویج بھی کرے اور خود اس پہ عمل بھی کرے، چونکہ دین عبارت ہے دو چیزوں سے، ایک کا نام اصول دین ہے اور دوسری چیز کا نام فروع دین ہے۔ اصول دین جیسے کہ معروف ہے 5 اصول دین ہیں، پہلی توحید، دوسری نبوت، تیسری امامت، اور بعض نے چونکہ توحید کے ساتھ عدل کا خصوصی ذکر کیا ہے، چونکہ بعض لوگ خدا کو نعوذ باللہ عادل نہیں مانتے، اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن بعض فرقے ایسے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور 5ویں چیز قیامت ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، چونکہ اصول دین دلیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اصول دین میں تقلید کرتا ہے تو اس کا عقیدہ کمزور بھی ہے اور قرآن نے اس بات کی مذمت بھی کی ہے۔ آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے لہٰذا ان ادلہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے کہ جو تقلید اصول دین یعنی اصول دین میں تقلید کی مذمت کرتی ہیں۔ قرآن مبارک میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا قرآن نے انسان کو پورے دین میں داخل ہونے کی طرف بلایا ہے۔ قرآن نے جہاں پورے دین میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، دوسری طرف اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ انسان شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان کی ٹوٹل لائف میں 24 گھنٹے شیطان
اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے، شیطان اپنے ہتھ کنڈے ہیلے استعمال کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اللہ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اب اس راستے پہ عمل پیرا ہو کر شکر گزار بندہ بن جائے، یا اس راستے کو چھوڑ کر ناشکرہ بندہ بن جائے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ جو اسلام اور دین کامل ہے اس کا سمجھنا بھی واجب ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا، جن کو مستحب قرار دیا گیا، ان پہ عمل کرنے سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور اگر انسان عمل نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ حرام کام کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے، فرض اور واجب کام انجام نہ دینے سے گناہ گار ہوتا ہے، مستحب سنت کام کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہے، مکروہ کام نہ کرنا بہتر ہے لیکن کرنے سے انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ مباح وہ کام ہوتا ہے جس میں کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کامل کو سمجھنے کے لیے ان 5 اصطلاحات کو، ان 5 جو کیٹیگریز ہیں اسلامی احکام کی، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا جو قرآن مبارک نے اسلام کامل کی بات کی، دین کامل کی بات کی، اس کے اوپر ہر انسان خصوصی فوکس رکھے، کیونکہ عام لائف میں جو اغلب لوگ ہیں وہ چند جو انسان کے لحظات زندگی ہیں، یا چند ایام ہیں، یا چند گھنٹے ہیں، اس میں تو انسان اسلام کو سمجھتا ہے یا اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن جو باقی زندگی کے مراحل ہیں، جو باقی شعبے ہیں، جو باقی اوقات ہیں، اس کو انسان سمجھتا ہے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا کوئی رول اس پہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کے رولز بھی بتاتا ہے۔ اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر حکم کے بارے میں، ہر فعل کے بارے میں، انسان اگر چل رہا ہے تو 5 حالات سے خالی نہیں، بول رہا ہے تو 5 حالات سے خالی نہیں، سن رہا ہے تو 5 حالات سے خالی نہیں، سو رہا ہے تو 5 حالات سے خالی نہیں ہے، جاگ رہا ہے تو 5 حالات سے خالی نہیں، کما رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کوئی بھی کام انسان کر رہا ہے، ظاہری افعال انجام دے رہے ہیں یا باطنی افعال انجام دے رہے ہیں، اس میں انسان یا خدا کی اطاعت میں ہے یا خدا کی نافرمانی میں ہے، یعنی یا فرض کو انجام دے رہا ہے، یا اس کے ذمے کوئی فرض ہے، واجب ہے، یا اس کے ذمے کوئی سنت مستحب کام ہے، یا وہ فعل حرام ہے، یا وہ مکروہ ہے، یا وہ مباح فعل ہے۔ لہٰذا انسان کو 24 گھنٹے جیسے اپنے پارٹس آف باڈی جو ہیں ان کی صحت کے لیے کیا کرنا ہے، کون سی چیزوں کو یوز کرنا ہے اور کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، پارٹس آف باڈی میں بھی اسی طرح ہے۔ اور اگر انسان جو ہے 24 گھنٹے اپنی جسمانی صحت کے لیے متوجہ رہتا ہے، جو عقل مند انسان ہے، جو اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہے کہ میری جو تمام پارٹس آف باڈی ہیں، اس میں چاہے جگر ہے، معدہ ہے، دل ہے، گردے ہیں، گھٹنے ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، جو بھی انسان کے پارٹس آف باڈی ہے، ظاہری یا باطنی، ان تمام پارٹس آف باڈی کو اگر ان کو صحت مند رکھنا ہے، ہیلدی رکھنا ہے، مرضوں سے بچانا ہے، لمبی زندگی انسان چاہتا ہے، تو پھر ایسی فوڈ کو یوز کرے گا، ایسے ایٹماسفیئر میں رہے گا، ایسے اپنے زندگی کا لائف سٹائل بنائے گا کہ جس سے اس کی وہ تمام پارٹس آف باڈی بہتر کام کریں اور مریض اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا نہ ہو، اور ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرے گا جو ان چیزوں کو خراب کرتی ہیں، ان چیزوں کو بیمار کرتی ہیں، پارٹس آف باڈی کو یا زندگی کو نقصان دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی آخرت کی لائف کے لیے اس دنیا میں
اگر کوئی انسان ان تمام رولز کو سمجھ لیں جو اللہ نے انسان کے لیے دیے اور ان رولز کو اپنی لائف میں پھر اپلائی بھی کرے ڈیلی لائف میں، جہاں جس رول کی ضرورت ہے، جو قانون اسلام ہے، جو قانون قرآن ہے، جو قانون اہل بیت ہے، اس کو اپلائی بھی کرے، تو اس کے بینیفٹس جو ہوں گے وہ دنیا میں بھی اس پہ ظاہر ہوں گے اور آخرت میں بھی ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا اس مقام پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان ان تمام رولز کو سمجھے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہے، چاہے اس کا تعلق ہو اعمال سے ہے۔ اب اعمال میں کچھ اعمال انسان کے پرسنل عمل ہیں، کچھ اعمال کا ریلیشن پوری سوسائٹی سے ہے، ریلیٹیو سے ہے، پڑوسیوں سے اس کا تعلق ہے، انسانوں سے اس کا تعلق ہے، بلکہ بعض ایسے رولز اسلام نے دیے جن کا تعلق حیوانوں سے بھی۔ لہٰذا اس مقام پہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اگر ہم وہ تمام رولز، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، چاہے اس کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تورع، طہارت کے احکام ہیں، باقی جو احکام ہیں، وہ تمام احکام جو عام ڈیلی لائف میں انسان کو پیش آتے ہیں۔ چونکہ آج میں ایک اجمالی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، فرسٹ ڈے ہے ہمارا، ورنہ ہم اسپیشلی انشاءاللہ فقہی احکام کو الگ سے لے کے چلیں گے، اور فقہی احکام میں اس کی امپارٹنس کو اگر ہم دیکھیں تو چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، کہ حلال و حرام کو سمجھو، چاہے تقلید سے سمجھو، چاہے اس کو استدلال اور اجتہاد سے سمجھو، ورنہ تم بدو ہو، یعنی ان پڑھ ہو، یعنی غیر مہذب ہو۔ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سوسائٹی، اگر کوئی انسان مہذب بننا چاہتا ہے، وہ کلچرل بننا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے اندر سینس ہے، اس کے اندر لائف گزارنے کا سلیقہ ہے، تو پھر اسے دین کامل کو سمجھے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ دین کی نگاہ میں عقل مند اور ایجوکیٹڈ اور مہذب انسان وہ ہے جو جتنا دین کو سمجھتا ہے اور اتنا عمل پیرا بھی ہے، وہ اتنا مہذب انسان ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ جو میں نے شروع میں سرنامہ کلام میں بات کی کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک اصول دین ہے، دوسرا فروع دین ہے، اور اس فروع دین میں ایک ریلیٹڈ چیز تہذیب نفس بھی ہے، یہ بھی انسان کے اعمال میں آتا ہے، اور اسی فروع دین میں حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو تفصیل سے سمجھنا، اور تفصیل سے سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اس چیز کو اس مقدار میں ہر وہ رول، ہر وہ قانون، چاہے اصول دین ہو یا فروع دین، جس کی جتنی سمجھ کی ضرورت ہے، جتنا اس کا سمجھنا لازمی ہے، وہ مقدار سمجھ لے اور اس کے بعد اس کو اپلائی کرتا رہے۔ جیسے کہ ایک سمپل سی اس کی مثال دوں گا، ایک بندہ گاڑی چلانا چاہتا ہے، تو گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے اسے کچھ جنرل نالج ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو ایجاد نہیں کرنا، اس کو کنسٹرکٹ نہیں کرنا، اس کو بنانا نہیں ہے، وہ کمپنی کا کام ہے، وہ انجینئر کا کام ہے، لیکن جو اس گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں، مثال کے طور پہ کچھ ٹریفک کے قانون ہیں، وہ اسے جاننا ضروری ہے۔ گاڑی کے اندر فیول کہاں سے پڑے گا، کون سا فیول ڈلے گا، گاڑی کے ٹائروں میں ہوا کس رینج تک ہونی چاہیے، اگر ٹائر پنچر ہو تو اس کا سلوشن کیا ہے، انجن کا آئل کب چینج ہونا چاہیے، اور گاڑی کے اندر کتنا سا برڈن، کتنا وزن اس میں ڈالا جائے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے، اور مزید زیادہ وزن ڈالنا اس گاڑی کے لیے ڈینجرس ہو مثلا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو اس گاڑی کی ڈرائیونگ کو سمجھنے کے لیے، مثلا ریس کہاں ہوگی، کیسے اس کو یوز کرنا ہے، بریک کب یوز کرنی ہے، اس کا یوز کیسے، تو بہت ساری جو نارمل
ایک جنرل نالج کی چیزیں ایک ڈرائیور کے لیے وہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے علاوہ وہ خود اپنا بھی نقصان کرے گا، گاڑی کا بھی کرے گا، اپنی ذات کا بھی کر سکتا ہے، دوسروں لوگوں کے جان و مال کا بھی کا ذمہ دار اور نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح انسان کی اپنی ایک لائف ہے، جو انسان کو باڈی ملی ہے وہ اس کو چلا رہا ہے، چلانے والا انسان ہے، اور پارٹس آف باڈی جو اس کے تمام ظاہری اور باطنی جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو چلانے کے لیے کس کس رول کا خیال کرنا ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے رول ہیں، چاہے وہ اس کنٹری کے رولز ہیں، چاہے وہ دین کے قوانین ہیں، ان قوانین کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس پارٹس آف باڈی کو اور تمام نعمتوں کو یوز کرے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے صحیح اس نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ اور اس مقام پہ جیسے قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ ان نعمتوں کا اگر صحیح یوز ہوگا جیسے رب چاہتا ہے تو پھر خدا نعمتوں میں اضافہ کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ابھی